اس وقت موجود ہیں ہمشیرہ صاحبہ نورین نیازی صاحبہ. آپ کا بہت بہت شکریہ نورین صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا آج ان سے ان کے معالج کی ملاقات ہو سکی جس خواہش کا آپ نے گزشتہ روز اظہار کیا تھا؟ نہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ بیچارے تو انتظار کر کے لاہور آ گئے واپس. ان سے نہ کوئی رابطہ کیا گیا نہ ملاقات کرائی گئی. ٹھیک. تو یہ جو پارٹی قیادت کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا تو آپ لوگ بھی مطمئن ہیں کہ اب پیمز کے ڈاکٹرز نے دیکھ لیا ہے تو کم از کم سچویشن کلیئر ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا صحت کے حوالے سے کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ؟ انہیں صحیح طریقے سے پیمز والے جاتے اور باہر اٹیالہ کے ڈاکٹر عاصم یوسف کھڑے تھے انتظار کرے. یہ ان کو لے کے جاتے اپنے ساتھ اور پھر رپورٹ دیتے تو ہمیں یقین آتا کسی بات کا. ابھی تو بالکل کسی بات کا یقین نہیں ہے. اور آپ اس سے دیکھیے کہ جو انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے اس کے اندر جو ڈاکٹرز کے نام ہے ان پہ انہوں نے کالا مارکر لگایا ہوا ہے. چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ڈاکٹرز اتنے گئے ہیں جو اتنے قابل ہوں گے ان کو اونرشپ ہونی چاہیے تھی کہ ہم نے یہ رپورٹ دی ہے. ڈاکٹرز کے نام پہ کالا مارکر لگا ہوا تو اسی سے آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی سچائی نہیں ہے. اگر انہوں نے صحیح طریقے سے کرنا ہوتا یہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ساتھ لے کے جاتے. ان کو پتا تھا وہ باہر انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز ہے وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب کی جو دیگر دو بہنیں ہیں ان کی بھی گرفتاری ہوئی. کیا ان کے ساتھ آپ کا اس وقت کوئی رابطہ ہے؟ ان کو کس جیل میں رکھا گیا ہے؟ ان کو جیل لے کر گیا اور کسی سے کوئی رابطہ کرنے نہیں دے رہے. علیمہ خان صاحبہ کو یہ ایک ظلم کا دور ہے. علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو جیلم بھیج دیا گیا ہے, جیلم کے جیل میں بھیج دیا گیا. جیلم بھیجے اور ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. ٹھیک. تو اس کے علاوہ اس وقت آپ لوگوں کا جو پارٹی کی قیادت ہے کیا ان سے رابطہ ہے؟ بیرسٹر گور صاحب سے کوئی بات ہوئی؟ اس لیے کہ وہ تو بڑے اطمینان کا اظہار کر رہے تھے گزشتہ روز. میری تو کسی سے بات نہیں ہوئی, نہ وہ گوہر صاحب سے نہ کسی اور سے, اور نہ میرا کوئی سیاسی ان سے میں کوئی رابطہ کرتی بھی نہیں. ٹھیک جی, پلیز کیری آن. تو میں تو اپنی فیملی کے لیے نکلی ہوں, فیملی کے لیے بول رہی ہوں. جتنا جو انہوں نے جس طرح کے بھی یہ کر رہے ہیں, دیکھیں کوئی ہمارے بھی آئینی حقوق ہیں, ہم بھی پاکستانی شہری ہیں, مطلب ہمارا بھی کوئی حق ہے. اگر آپ نے جیل میں پکڑا میری بہنوں کو, پہلے تو غلط ان پہ کیسز بنائے اور روز کیس بناتے جا رہے ہیں. مطلب ایک کیس سے شروع ہو کے اب اس وقت پتہ نہیں 5, 8, 10 کتنے بنا چکے ہیں. تو یہ تو کوئی آپ سوچیں کہ یہ کس کا مذاق ہو رہا ہے پاکستان سے بھی اور پاکستان کے قانون اور آئین سے بھی. اچھا, آپ لوگوں سے رابطہ تو اب تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں کہ خان صاحب کا رابطہ نہیں ہے. گزشتہ روز ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان صاحبہ, گولڈ سمتھ صاحبہ, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ بچوں سے بھی رابطہ نہیں ہو سک رہا سپتمبر کے مہینے سے. تو یہ بات بھی, اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات آپ کے پاس ہیں کہ جو ان کے جو صاحبزادے ہیں کیا ان سے بھی خان صاحب کا رابطہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے نہیں ہو سکا؟ ہاں, ان سے بھی بالکل نہیں کرنے. ان کو خان صاحب کو جج نے اجازت دی تھی کہ ہر ہفتے 1 دفعہ وہ بیٹوں سے بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ہفتے میں وہ اجازت نہیں ملتی تھی. خان صاحب کہتے رہتے تھے کہ تم کراتے نہیں ہو, بس اسی طرح وہ ٹالتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے. اس مطابق کوئی کام صحیح نہیں کیا. خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم تھے, ان کے پاس بہت سارا ان کے رکھنے کا کہ ایک طریقہ ہے جو ان کے پاس ہے. دیکھیں ان کو سارے شاہانہ انداز پتہ ہیں کیسے رہتے ہیں. خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا, وہ عمران خان کیونکہ اتنے طاقتور آدمی ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے چھوٹے سے کمرے میں رکھا. ورنہ دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم چھوٹے کمرے میں رہ کے ہم بڑے کوئی چھوٹے لگ رہے ہیں. خان صاحب اور بڑے لگ رہے ہیں, اور انہوں نے بڑی ہمت کی ہے. انہوں نے ساری تکلیفیں کاٹی ہیں, لیکن اب پریشانی یہ ہے کہ اگر یہ ملنے نہیں دے رہے تو اس میں کیا بات ہے. اور ان کے اوپر دیکھیں, یہ لوگ وہ ہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ ظلم کر سکتے ہیں, کیونکہ مقابلے میں یہ ان کے آ ہی نہیں سکتے.
ان کے عمران خان کو دیکھیں پھر ان سب کو دیکھیں, یہ سارے مل کے بھی ان کے ساتھ برابر نہیں آ سکتے. ٹھیک. اچھا, آج مریم بی بی نے آپ کا ایک کلپ چلایا جو گزشتہ روز غالباً شاید آپ کاشف عباسی صاحب سے گفتگو کر رہی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بہتری ہو, تو یہ جو حکومت کا تاثر ہے کہ آپ لوگ افراتفری چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, ان کا لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے اوپر تنقید ہو تو پاکستان ہے, یعنی آپ کو سمجھتے ہیں یہ ریاست ہے, یہ پاکستان بنے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان کیا ہے. پاکستان کے جو سارے سٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی نے نکالے ہیں, جو ظلم ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. جس بچی پہ ہوا ہے اس کے دروازہ بند کر کے اس کے آگے گارڈز کھڑے ہیں کہ کوئی اس لڑکی تک پہنچ نہ سکے, تو یہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے. ان کو چیک کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہ آج بول رہی تھی اس بچی کے لیے, اور بچی پی ٹی آئی نے نہیں کروائی, بچی ان کے اپنے ان کا اپنا کالج ہے, یہ نون لیگ کا اپنا کالج ہے جس میں ہوا یہ حادثہ, اور اس کے بعد انہوں نے ٹھیک ہے. نورین صاحبہ, جس طریقے سے اس وقت خان صاحب کی لیگل ٹیم اور قیادت, جس طریقے سے وہ سیاسی فرنٹ ہو جائے یا لیگل فرنٹ ہو جائے, جس طرح چیزیں چل رہی ہیں, کیا فیملی مطمئن ہے اس وقت؟ دیکھیں, میرا کوئی زیادہ اس چیز میں تجربہ نہیں ہے, میں اس میں کوئی انوالو بھی نہیں ہوتی, لیکن جو بھی چل رہا ہے اب تو لگتا ہے کہ کوئی چیز ٹھیک چل نہیں رہی. مطلب اب آپ کو دیکھیں پھر آپ کو شک ہونے لگ جاتا ہے نا, آپ کو ہر چیز پہ آپ شک کرتے ہیں. جب آپ ان حالات میں آ جاتے ہیں پھر آپ کسی پہ, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کس پہ یقین کریں. اور سب سے پریشانی ہے, دیکھیں میرے لیے تو بہت بڑی پریشانی ہے, میری فیملی کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے کہ آپ نے عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دے رہے. اور دیکھیں جبکہ ان کے ہاتھوں پہ بڑے خون ہیں, انہوں نے خان صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں, تو کیوں نہ ہم پریشان ہوئیں. آپ سوچیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پریشانی کا وقت نہیں ہے کہ انہوں نے جیل بند کر دی اور کل ڈاکٹر عاصم یوسف کو نہیں لے کر گئے. اگر ڈاکٹر عاصم یوسف چلے جاتے ہمیں بھی تسلی ہو جاتی اور ہم ان کی رپورٹ بھی مانتے. ان کو انہوں نے ٹھیک ہے نہیں دیا. ٹھیک ہے نورین نیازی صاحبہ, پوری پروٹیسٹ. ٹھیک ہے,